السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، ایز آلویز ہفتے کا آغاز ہمیشہ بہت سی سٹوری سے ہوتا ہے، بہت ہیپننگ ڈے رہتا ہے، اور آج بھی ایسا ہی رہا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا معاملہ، اور کچھ دن پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ جی نئے ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ ہو رہے ہیں، جس پر پھر تردید آئی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے، اور لیفٹننٹ جنرل ندیم انجم صاحب بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن آج پھر وہ خبر سب کے سامنے آئی کہ جب پتہ یہ چلا کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، اور لیفٹننٹ جنرل عاصم ملک صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور 30 ستمبر سے وہ ہمارے ملک کی ٹاپ موسٹ ایجنسی، بلکہ دنیا کی جو بہترین ایجنسیز ہیں اس میں سے ایک آئی ایس آئی کے سربراہ ہوں گے۔ دوسری طرف آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو تفصیلی فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کو لے کر، اس کا بڑا سب کو انتظار تھا کہ جی یہ تفصیلی فیصلہ کب آئے گا۔ اس کا انتظار اس وجہ سے بھی تھا کیونکہ جو ریویو پٹیشن فائل کی گئی تھی حکومت کی طرف سے، اس پر تب تک وہ ریویو نہیں ہو سکتا، تب تک اس پر سماعت نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ ٹیکنیکل ایک ایسپیکٹ تھا اس کا کہ جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آ جاتی، اور آج یہ ڈیٹیل ججمنٹ سامنے آ چکی ہے۔ 8 ججز نے جو مخصوص نشستوں کے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنایا تھا، اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب تو خیر وقت کے ساتھ ساتھ ہی پتہ چلے گا، لیکن اگر ہم جو کچھ اب تک ہوتا آیا ہے، جو ایونٹس انفولڈ ہوتے رہے ہیں، ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو لگتا ہے کہ اس فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں ہو پائے گا۔ ایسا کیوں لگتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے لگتا ہے کہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے ایگزیکٹو کی طرف سے، اور ایگزیکٹو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم ہوئی، اور پھر اس کے بعد سردار ایاز صادق صاحب کی طرف سے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کی طرف سے ایک تفصیل شائع ہوئی کہ جی یہ وہ مخصوص نشستوں کی سیٹنگ ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹس ہیں، جن کو وہ کہہ دیا انہوں نے کہ سنی اتحاد ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد، اور پی ایم ایل این کی اتنی سیٹس ہیں، پیپلز پارٹی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ سب کی اتنی سیٹس ہیں، اور اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمل درآمد بھی کر دیا۔ اینڈ دس از ان کنٹینیویشن ٹو واٹ ہیپنڈ بیک ان 2023 کہ جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور اس وقت ان کی طرف سے بھی ایک فیصلہ سنایا گیا، اور وہ فیصلہ تھا انتخابات کو لے کر پنجاب کے، اور یہ کہ یہاں پنجاب میں الیکشنز ہوں گے، اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، پنجاب کی بھی ہوئی، کے پی کے بھی ہوئی، لیکن پنجاب کے اوپر تو بڑا کلیئر کٹ فیصلہ آ گیا، اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد بھی جو ہونا تھا وہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ سو کنسیڈرنگ آل دس، یہی کہا جا رہا ہے کہ جی اس پر بھی عمل درآمد اس طریقے سے نہیں ہو پائے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ تھا لاہور میں، یہ 9 مئی کے بعد پہلا جلسہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے لاہور میں یا ملک کے مختلف حصوں میں جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کہیں پر کوئی ریلی نکالنے کی بھی کوشش کرتی تھی تو وہ کامیاب نہیں ہو پاتی تھی، گرفتاریاں ہوتی تھی، چھاپے ہوتے تھے، گرفتاریاں اس دفعہ بھی ہوئیں، چھاپے اس دفعہ بھی پڑے۔ لوکیشن بھی ایسی بتائی گئی کہ جہاں پر مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ کبھی اس سے پہلے کوئی جلسہ ہوا ہو، اور اس مشکل لوکیشن پر جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی کامیاب جلسہ تھا، پی ایم ایل این کا یہ کہنا ہے، یا جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ناکامی ہوئی، اور ان کو اب وہ ان کی پاپولیرٹی نہیں رہی ہے جو کہ پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ گو کہ اگر پاپولیرٹی نہیں رہی ہے تو میرے خیال میں اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے کہ الیکشنز کروا دیے جائیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے موزوں مہمانوں کے ساتھ، واٹ از دا وے فارورڈ۔ بانی پی ٹی آئی اب بھی جیل میں ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی اب بھی جیل میں ہیں، جلسہ بھی ہو گیا، جو تفصیلی فیصلہ تھا وہ بھی آ گیا، اور علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، ان پر بھی تنقید جاری ہے، اور تنقید اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جی آپ یہاں پر لشکر لے کر آ جاتے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہو یا لاہور میں ہو، یا پھر اب آگے لیاقت باغ کا اعلان ہوا ہے کہ جی کمنگ سیٹرڈے کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ ہوگا، تو آپ کے اپنے صوبے میں پرفارمنس کیا ہے آپ کی؟ وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اور آپ ہیں کہ آپ لشکر لے کر مختلف جگہوں پر جلسے کرنے جا رہے ہیں، یا اپنی سپیچز کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے دھمکیاں دے رہے ہیں حکمران جماعت کو۔ اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ندیم قریشی صاحب نے، قریشی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے کھیلدا صاحب نے، کھیلدا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں ندیم قریشی صاحب۔ علی امین گنڈا پور، چونکہ ابھی پروگرام کی اوپننگ میں سب سے آخر میں نے ان کی بات کی، تو پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم باقی جو تفصیلی ٹاپکس ہیں آج کے پروگرام کے اس کی طرف آئیں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، اور اپنے اختیارات کے پی کے استعمال کرتے ہوئے، سرکاری مشینری استعمال کرتے ہوئے، کرینز، ایمبولینسز، پولیس، سب کی سپورٹ لے کے پہلے اسلام آباد سنگجانی پہنچے، اور اب لاہور بھی پہنچے، اور یہاں پر بھی پہنچ کے رستے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے، جہاں وہ ایک ٹرک تھا اس کے اوپر، وہ پہلے تو کہا گیا کہ جی بندوق مار رہے تھے شیشے پہ، لیکن بندوق نہیں تھی، وہ ایک چھوٹا بیلچا تھا کہ جس کی مدد سے وہ اس کو شیشہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اپنے صوبے پہ پرفارمنس پہ توجہ دینے کے بجائے کیا یہ سب کرنا ٹھیک ہے ان کی طرف سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی صاحب. دیکھیں علی ابھی میں ندیم قریشی صاحب قطع کلامی کی معذرت, ہمیں قادر مندوخیل صاحب نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کیا ہے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور چونکہ خود بھی وکیل بھی ہیں قادر مندوخیل صاحب, تو یہ جو تفصیلی فیصلہ آیا اس پر ہم ان کے لیگل ایسپیکٹ سے بھی, جو ان کی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی جانیں گے, اور لیگل ایسپیکٹ بھی ان سے پوچھیں گے. جی ندیم قریشی صاحب. دیکھیں میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ میں سے ایک ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ موسٹ لیڈرشپ ہے وہ آلموسٹ جیلوں میں ہے. شاہ محمود قریشی, عمران خان صاحب اور دیگر تمام لوگ. اب علی امین گنڈا پور صاحب پر ذمہ داری اس لیے دوہری ہو جاتی ہے کہ ایک تو وہ چیف منسٹر کے پی ہیں, سیکنڈ وہ ظاہر ہے وہ اس سارے ماحول کو لیڈ کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی توجہ اپنے صوبے پر نہیں ہے. جلسے تو ہمارے 2 ہوئے ہیں پچھلے 7-8 ماہ میں, اور ان کی پوری توجہ پورا فوکس اپنے صوبے پر ہے. صوبے پر توجہ اور فوکس ہے تو لوگوں نے تیسری بار کے پی کی ہسٹری میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ وہاں تو کوئی گورنمنٹ ریپیٹ نہیں ہوتی. پاکستان تحریک انصاف نے وہاں سے ہیٹرک کیا الحمدللہ. اتنے نامساعد حالات میں, اتنے بدترین حالات میں, اتنا بڑا سرکاری مشینری کا خوفناک استعمال, اس کے باوجود کے پی کے لوگوں نے ووٹ کیا. اور علی امین گنڈا پور صاحب, گور خان صاحب, ہماری تمام باقی جتنے بھی لیڈرشپ ہے, سلمان اکرم راجہ ہیں, لطیف کھوسا ہیں, ملک عامر ڈوگر ہیں, زین قریشی ہیں, ان سب پر اب بڑی ذمہ داری ہے. جی انہوں نے پبلک کے اس جوش اور جذبے کو بھی کیٹر کرنا ہے, گورنمنٹ کے ساتھ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ اپنی سیاسی جدوجہد کو بھی آگے بڑھانا ہے. اور وہ جو کچھ 8 فروری کو ہوا جس کی کنٹینیوٹی سٹل ابھی تک جاری ہے, مطلب ایک انتخابات ہوتے ہیں, انتخابات پر اب بکس لکھی جائیں گی. یہ وہ پاکستان کی تاریخ کے انوکھے انتخابات ہیں جس پر شاید آنے والے دنوں میں موویز بنے, کیونکہ جس طرح سے ایک جماعت کو بین کیا گیا, آلموسٹ بین کیا گیا, ایک جماعت کا نشان چھینا گیا. 13 جنوری کی رات کو 12 بجے 1 بجے تک فیصلہ نہیں آیا تھا کہ تحریک انصاف کو کون سا نشان مل رہا ہے, ملنا بھی ہے یا نہیں مل رہا. پھر اس کے بعد کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, لوگوں کو نومینیشن پیپر نہیں دینے. آپ مطمئن ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کی پرفارمنس, ان کی گورنمنٹ کی پرفارمنس میں کوئی تنقید والی بات نہیں ہے, بہترین ہے, آؤٹ کلاس پرفارمنس. میں آپ سے گزارش کر دوں, کے پی ہمارا وہ صوبہ ہے جس نے دہشت گردی کا مقابلہ, بہت بڑی ایک دہشت گردی کی لہر کا مقابلہ کم از کم 1 دہائی کیا ہے. وہاں کے لوگوں نے, وہاں کی سرکاری ایڈمنسٹریشن نے, وہاں کی پولیس نے, اور ظاہر پاک فوج تو ہمیشہ سے بیرون ملک اور اندرون ملک دشمنوں کے ایجنٹوں کے خلاف نبرد آزما رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کے پی کا کمپیریزن کریں آج بھی پنجاب کی اس گورنمنٹ کے ساتھ جو ٹک ٹاک سے آگے نہیں بڑھی. میں خود پنجاب کی اسمبلی کا پارٹ ہوں. ایک ایسی چیز ہم پبلک ویلفیئر کی نہیں بتا سکتے کہ جو ہم نے لوگوں کی زندگیوں میں سکون اور آسائش کے لیے کی ہو. آج بھی جو پنجاب اسمبلی میں سپیچز تھی امن و اما پہ اور مہنگائی پر, ایون ہمارے ساتھ, ہم تو اپوزیشن میں ہیں, اب گورنمنٹ بینچز سے بھی وائسز آنی شروع ہو گئی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کے پی میں کسی بھی طرح علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کسی گورنمنٹ سے پیچھے ہیں. وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں, وہ صوبے کو بھی ٹیک کیئر کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ بڑے ایک اہم رہنما ہیں, ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ اتنے بڑے پبلک سینٹیمنٹ کو بھی لے کر چلیں. لوگوں کو کیلدہ صاحب آپ کہتے ہیں یہ لشکر لے کر آتے ہیں, یعنی کہ علی امین گنڈا پور, اور اپنی سرکار پہ, اپنی گورنمنٹ پر ان کی توجہ نہیں ہے, اور یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی پنجاب میں حکومت ٹک ٹاک حکومت ہے. تو علی امین گنڈا پور کی کارکردگی ندیم قریشی صاحب کی زبانی کچھ اور ہے. آپ اس پر اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتا دیں کہ آپ بھی تنقید برائے تنقید ہی کرتے ہیں ان پر, یا واقعی میں آپ کے پاس کوئی ایسے ایگزامپلز موجود ہیں کہ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی گورنمنٹ وہاں پر فلاپ ہے؟ دیکھیں, یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے کہ کون سی حکومت پرفارم کر رہی ہے, کون سی حکومت نااہل ہے. میں تو اس کو تو چھوڑیں, آپ 11 سال سے ان کی حکومت ہے کے پی کے میں. ان کے پی کے جو وسائل ہیں وہ کبھی بنی گالا, کبھی جو ان کا لاہور میں گھر ہے وہاں خرچے ہوتے ہیں, کبھی اسلام آباد پہ دھرنوں میں خرچہ ہوتا ہے, کبھی احتجاج پہ خرچہ ہوتا ہے, کبھی اسلام آباد جلسے, ابھی لاہور کے جلسے کے. اور جو ان کی معاشی صورتحال ہے کے پی کے کی, وہ بالکل ہی صوبہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے, کنگال بن چکا ہے. اور دوسری بات یہ, میں تو حیران ہوں علی ممتاز صاحب کہ اس وزیر اعلیٰ کے پی کے کو نیند کیسے آتی ہے, جن کے صوبے میں لوگ دہشت گردی کا شکار ہیں,
کوئی محفوظ نہیں ہے, شام کو بندے نکل نہیں سکتے ہیں, وہ یہ ساری ایکٹیویٹی کر رہا ہے, لشکر کشی ہو یا اداروں پہ حملے ہو یا ریاست پہ حملے ہو, جو ان کے زبان میں ہے, جو ان کے ایکٹ سے نظر آتا ہے. تو یہ شخص ایسا انہوں نے بٹھایا ہوا ایک بڑے عہدے پہ ہونا یہ چاہیے, جس صوبے میں دہشت گردی ہو ملک کے کسی بھی, تو وہ وفاق اور مل کر اس دہشت گردی کے قابو پانے کے لیے اقدامات کرے. جس طرح آپ نے دیکھا بلوچستان میں حملے ہوئے تھے تو وہاں کے وزیر اعلیٰ, وہاں کی صوبائی حکومت اور انہوں نے وزیر اعظم پاکستان وہاں گئے اور مل کر اس صورتحال پہ اجلاس بھی کیے. اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام ریاستی ادارے سر جوڑ کے بیٹھے. تو یہ آج اس دہشت گردی کے معاملے پہ کہاں کھڑے ہیں؟ یا تو یہ وہ وہاں کھڑے ہیں جہاں پہ ان کی پچھلی حکومت نے ان 30,000 دہشت گردوں کو واپس لائے اور ان کے صدر مملکت نے ان کو جیلوں سے آزاد کروایا, اور جنرل فیض اور ان کی جو گٹھ جوڑ تھی اس کی وجہ سے جو دہشت گردی آگ اس کے پی کے صوبے میں, یہ وہ صوبہ بھی ہمارا ہے, کے پی کے بھی پاکستان ہے, بلوچستان بھی پاکستان ہے, سندھ بھی پاکستان ہے, پنجاب بھی پاکستان ہے. ہمارا دل دھڑکتا ہے اپنے بھائیوں کے لیے, ہمارا دل دھڑکتا ہے ان شہداء کے لیے جو وہاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں, جو ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے ان کو جہنم وصل کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں کے پی کے کی عوام کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے. یہ وہی لوگ ہیں اس ادارے پہ تنقید کرتے ہیں, اس کے ڈی جی آئی ایس پی آر پہ اس نے تنقید کی. تو ان کو شرم آنی چاہیے, یہ پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں, یہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے صوبے کا حال کیا ہو گیا ہے. آپ دور چلے جائیں کہ ہیلتھ سسٹم وہاں کا کیا ہے, ایجوکیشن کیا ہے, وہاں پہ پانی کا نظام کیا ہے, وہاں صفائی کا نظام, آپ بھول جائیں, وہ تو کوئی بات بھی نہیں کرتا. یہ آپ کو پاکستان کی میڈیا کبھی گئی ہے, دکھایا ہے کہ یہ پشاور میں مسئلہ ہے, یہ مردان میں مسئلہ ہے, وہ تو آپ چھوڑ دیں. میں صرف دہشت گردی کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کا مسئلہ ہے, جو قومی معاملہ ہے, اس پہ یہ نائل شخص, نالائق شخص بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو زبان استعمال کرتا ہے اور پنجاب کے خلاف جو انہوں نے, اور یہی وجہ ہے کہ لاہور کی عوام نے, پنجاب کی عوام نے ان کو مسترد کر دیا. اس جلسے میں وہ نہیں آئے, اور خود جب وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں 15 دن میں بانی پی ٹی آئی کو چھوڑاؤں گا, تو وہ 15 دن تو پورے ہو گئے. قادر مندوخیل صاحب کی طرف چلتا ہوں. کہا تھا کہ جی قادر مندوخیل صاحب آپ کی طرف. انہوں نے کہا تھا مکمل کرنے ہیں. میں لاہور پہ لشکر لے کے آؤں گا. 20 لوگوں کے ساتھ اس جلسے میں آیا ہے اور ٹائم ختم کر کے آیا ہے, کیونکہ انہوں نے معافیا مانگ کے جو 8 گھنٹے غائب ہو گیا تھا, انہوں نے توبہ کر لی تھی کہ میں بات نہیں کروں گا, اور اس توبہ کا نتیجہ ہے کہ وہ نہیں پہنچ سکے وقت پہ. ٹھیک ہے, قادر مندوخیل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہماری سیاست جو ابھی موجودہ سیاست چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے پر تنقید ہوتی رہتی ہے. جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب کی پرفارمنس, ان کی پارٹی کی پرفارمنس کے پی کے میں کیا ہے, اس پر تنقید ہوتی ہے. ان کی پارٹی تنقید کرتی ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جس پر تو پابندی لگائی جانے والی تھی کہ جس پر پابندی لگائی جائے ایز اے پولیٹیکل پارٹی, وہ پولیٹیکل پارٹی تو اب لگتا ہے کہ ریوائیول موڈ میں آ گئی ہے. پہلے وہاں سنجانی میں جلسہ کر لیا, اب یہاں لاہور میں کر لیا, اب وہ راولپنڈی میں لیاقت باغ میں کرنے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو کنڈکٹ کرنے کی اجازت ہے جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ہے. جی بالکل, ان کو اختیار ہے, ان کو حق ہے آئین کے آرٹیکل 16 کے تحت جلسے جلوس کے, لیکن قانون اور آئین کے دائرے میں. جب عمران خان صاحب گرفتار ہوا یہ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد, لگ بھگ جو مجھے یاد ہے کہ 58 جلسے انہوں نے کیے پاکستان میں. تو پھر کیا ہوا, عدم اعتماد کی تحریک واپس ہو گئی ہے, عمران خان صاحب کے مقدمے ختم ہو گئے؟ ہرگز نہیں. دیکھیں عثمان, ہم نے اپنے شہداء کو, ہم نے اپنے قائدین کو کھویا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, بی بی شہید کو, 600 زیادہ جیالوں کو جیل دیکھیں, سب چیز دیکھیں. ہم نے عثمان صاحب کو تو نہیں اٹھایا. بی بی شہید کے خلاف, شوکت عزیز کے خلاف یہی عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی, ناکام ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کے خلاف کامیاب ہو گئی ہے. تو اس میں کون سا
ہم نے گردہ لے کے بھاگا ان سے. جس طرح پاکستان کی بنیادی ہلانے کی، جس طرح یہ جرنل فیز گینگ نیٹ ورک جب پکڑا گیا، جو سری لنکا، بنگلہ دیش اور پتہ نہیں کیا کیا ماڈل، اور پھر پیٹرول بم، جی ایچ کیو پہ دھرنا، یہ ساری چیزیں تو وہ ایڈمیٹڈ فیکٹ یعنی مانے گئے سارے. لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ اب ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے؟ میثاقی جمہوریت پہ جب دستخط ہوئے بی بی شہید کے اور نواز شریف صاحب کے، اس وقت عمران خان صاحب کی دستخط موجود ہے اور مولانا صاحب کی موجود ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں چونکہ 60,000 سے زیادہ کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور لگ بھگ 20 سے 22 لاکھ جو ہے نا باقی عدالتوں میں ہیں، اور ایز اے وکیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں 50% کیسز تو آئینی چلتے ہیں، یعنی کانسٹیٹیوشن کا آئین کا آرٹیکل 199 کے تحت. تو سپریم کورٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کیس ہے، یہ توشہ خانہ ہے، یہ الیکشن کمیشن ہے. عام جو غریب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار باج کے وکیلوں کے فیس ادا کی ہے، ان کی کیسز کب چلیں گے اور کون سی عدالت میں چلیں گے؟ تو یہ ایک مدعا لے کے پیپلز پارٹی لے کے بیٹھے ہیں، جہاں مولانا صاحب بھی اگری. ہاں میں یہ بھی کہوں گا جو چیزوں پہ اختلاف ہے وہ ہم پہلے کر چکا ہے. پی ٹی آئی کو بھی اختیار ہے، مولانا صاحب کو بھی اختیار ہے، جو شک پہ آئینی ترامیم ضرورت ہے وہاں کر لے، جو شک پہ نہیں ہے وہاں نہ کرے، اختلاف رکھے، انکار کر دے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جب تک عمران خان باہر نہیں آگا ہم باتیں نہیں کریں گے. تو یہ جو آپ ٹی اے ڈی اے لے رہے ہو، یہ جو پارلیمنٹ لاجز کی مزے لوٹ رہے ہو، یہ کمیٹیوں کی جو پیسے آپ لے رہے ہو، تو پھر یہ کیوں لے رہے ہو آپ کو علاقے کے عوام نے جب آپ کو منتخب کی اسمبلی کے ایسا فلور ہے جہاں بلاول بھٹو صاحب نے بڑے واضح طریقے سے کہا کہ یہاں پہ آپ اپنے علاقوں کے مسائل کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ عمران خان کے لیے ضرور جدوجہد کریں، ان کے کیسز ضرور لڑیں، ضرور آپ ساری چیزیں کر دیں، مگر جہاں ایک فورم ہے اسمبلی کا، وہاں آپ علاقے کے یا پاکستان کے اورال جو آئینی ترامیم جو مسائل ہے یا اور قانون سازی ہے، اس پہ آپ اپنا کردار ادا کریں جس کے لیے آپ کو پیسے ملتے ہیں کروڑوں روپے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں. اچھا قادر مندوخل صاحب، ایک بات یہاں پر ابھی آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی، تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو یہ بھی تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ یا اپوزیشن سے جو بھی ہوں گے وہ چیئرمین ہوں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے. تو کیا ابھی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، یا جن کو آپ سنی اتحاد کونسل کہہ سکتے ہیں؟ کیا اسی چارٹرڈ آف ڈیموکریسی پہ عمران خان کا سائن ہے؟ 3.5 سال میں کیا انہوں نے شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بنائے؟ جواب بھی کیا آتا تھا جب یاد دلاتے تھے تو کہ وہ تو چور ہے، وہ تو ڈاکو ہے، تو فلانا ہے، کیا کیا نام سے نوازتا تھا. آپ نے جب اپنا اصول توڑ دیے اسی دستخط پہ، تو آپ اگلے سے پھر کیا امید رکھ رہے ہو؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ مجھے بتاؤ جب آپ خود اصول توڑ رہے ہو اور ہمیں کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں لکھا ہوا ہے آپ کر دو. تو سوال یہ کہ اگر عمران خان صاحب کوئی اچھے کام کرتے، ہم پہ الزام لگاتا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی 10,000 ارب جو ہے نا قرض دیے انہوں نے 10 سال میں. آپ نے 3.5 سال میں 26,000 ارب لیے، اور آپ نے پروجیکٹ کون سے کیے؟ انڈے، کٹے، مرغیاں. آپ کو بڑا میگا پروجیکٹ بتا دیں جو آپ نے لگایا. سوال یہ ہے جیسا کھیلدار صاحب نے بتایا، آپ نے 11 سال خیبر پختونخوا کی حکومت کی ہے. اجرتی قاتل، اسلحے کی فیکٹریاں، چرس کی فیکٹریاں، سمگلنگ، چوری کی گاڑیاں، لاقانونیت عروج پہ. آپ کو ایک کام تو بتا دو، آپ بتا دو سندھ میں ہم نے اسپتالوں کا، ایشیا کی بہترین اسپتالوں کا نیٹ ورک بنایا. آپ بتا سکتے ہو؟ آپ کوئی ایسا کام بتا سکتے ہو فخر کے ساتھ کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں بنایا؟ ہم تو فخر سے آپ کو کہہ رہے، ہم تو کور جو تھر کا جو پروجیکٹ ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، اسپتالوں ایرانی تیل تو بلوچستان سے آتا ہے نا. سوال یہ کہ جو آپ نے جلسے کی بات کی تھی یا کلدار صاحب سے بات کی، آپ نے جلسہ کیا ڈیل کے تحت، کیونکہ اس رات کو 22 اگست کے رات کو رات 12 بجے سے صبح 7 بجے تک کا آپ خود انکار کر رہے ہو کہ آپ نے پیپلز پارٹی نون لیگ سے ڈیل نہیں کی، اسٹیبلشمنٹ سے کی ہے. اور پھر آپ نے علی گنڈپور کو بولا، اس نے اعظم سواتی کو بھیجا یا گور خان کو بھیجا. آپ نے جلسہ ملتوی کیا کہ چونکہ مذہبی مسئلہ تھا، وہ بھائی مذہبی مسئلہ تو سپریم کورٹ میں تھا. آپ کا جلسہ تو 30 کلومیٹر دور تنول میں تھا. اس کے بعد 8 سپٹمبر کا آپ کا جلسہ تھا. جلسہ ہو رہا ہے 3 بجے اور آپ 12 بجے خیبر پختونخوا پشاور سے روانہ ہو رہے. آپ مجھے کوئی عقلمند آدمی مجھے بتا دے کہ 3 گھنٹے میں تو آپ پشاور سے اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے ہو، پھر 4-5 گھنٹے کا راستہ ہے لاہور سے اسلام آباد تک. آپ نے تو ڈیل کے تحت، کیونکہ آپ جلسے میں آپ نے پہنچنا نہیں تھا، کیونکہ کنڈیشن یہ تھی کہ آپ نے معافی مانگنا تھا، آپ نے منہ پہ تالا لگانا تھا، کیونکہ آپ عادت سے تربیت سے مجبور ہو.
آپ اس وجہ سے آپ لیٹ روانہ ہو گئے تاکہ نہ معافی مانگنا پڑا نہ کچھ ٹھیک ہو بولنے گیا کی ضرورت پڑے تاکہ پھر آپ کے معاملات خراب نہ ہو. چلیں اس پر ہم مزید بات کو آگے بڑھائیں گے، اور جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، تفصیلی فیصلہ جو سامنے آیا ہے 8 ججز کا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ندیم قریشی صاحب، آپ نے کھیلدہ صاحب کو بھی سن لیا، آپ نے قادر مندوخیل صاحب کو بھی سن لیا، آپ یقیناً ان کی کئی بھی بات پہ بھی رسپونڈ کرنا چاہیں گے، لیکن جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہی ہے جو ابھی آخر میں قادر مندوخیل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو یہ جلسے پہ نہیں پہنچے، ٹائم سے لیٹ پہنچے، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ 2 بجے، جو رپورٹرز بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ 1:30 سے 2 بجے کے درمیان تو اسلام آباد جو ٹول پلازا تھا لاہور کی طرف آنے کے لیے، وہاں سے ان کے قافلے نے کراس کیا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ ٹائم 6 بجے تک تھا جلسے کا، تو کیسے ٹائم سے وہ پہنچ سکتے تھے؟ اور وہ جان بوجھ کر دیر سے پہنچے، صرف وہاں جا کر حاضری انہوں نے لگوائی کہ جب جلسہ ختم ہو چکا تھا، لائٹیں شائٹیں بند ہو گئی تھیں اور وہاں سے پیک اپ کیا جا رہا تھا، تو تب وہ وہاں پر پہنچے تاکہ تقریر نہ کرنی پڑے، کیونکہ اگر تقریر کرنی پڑ گئی ہوتی تو وہ لکھا ہوا تھا شرائط میں کہ جی معافی مانگنی پڑے گی. دیکھیں میں آپ سے گزارش کر دوں، میرے دونوں فاضل دوست، میرے ذاتی دوست بھی ہیں، مندوخیل صاحب بھی اور کوہستانی صاحب بھی، یہ دونوں جماعتیں اقتدار میں ہیں. اچھا، اقتدار کا نشہ نہ انسان کو ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹی سے دور کر دیتا ہے، اور ان کا تو اقتدار بھی ایسا ہے کہ یہ پبلک کے ووٹوں کی بجائے فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں. مطلب پاکستان کا وہ بھونڈا ترین الیکشن، پاکستان کا وہ بدترین بددیانتی سے بھرا ہوا الیکشن، پاکستان کی تاریخ کا وہ ایک میں کہوں گا گندگی کا ڈھیر الیکشن کہ جس نے پوری دنیا میں پاکستان کے نظام میں انتخاب پر کوسچن مارک کر دیا، یہ اس کے نتیجے میں جیت کر آئے ہیں. ان کے فیڈرل منسٹر سے کہیں نا کہ آپ حلف دیں کہ نواز شریف صاحب جیتے ہیں، وہ حلف نہیں دے گا. ان سے قسم دیں کہ آپ اپنی سیٹ جیتے ہیں، وہ قسم نہیں دیں گے، ہنستے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے یقین کریں، مطلب جس نے 1 لاکھ ووٹ لیا ہے اس حلقے میں 60,000 ووٹ مسترد ہو گیا اور 30,000 ووٹ والا الیکشن جیت گیا. تو ان کی مجبوری ہے، یہ لچھے دار باتیں کر کے لوگوں کو ریٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ مسائل کی طرف نہ جائے. ابھی میرے بھائی نے سندھ کے حوالے سے بڑی تاریخی باتیں کی مندوخیل صاحب نے. بھائی آپ سے شارع فیصل کراچی تو بنتی نہیں ہے. آپ نے کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا اس کو 17 سال میں اندھیروں کا، گند کا، مٹی کا، دھول کا شہر بنا دیا. ابھی یہ انٹرچینج ہے یہاں پنجاب سے جب جائیں نا آپ سکر موٹر وے پہ تو کشمور انٹرچینج ہے، آپ نیچے اتریں. علی صاحب یہ 2 بچے کھڑے ہوئے ہیں، آپ میرے ساتھ، میں ان کو مندوخیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں، یہ میرے پہلے مہمان بنیں گے ملتان میں ان کو پھر لے کے جاؤں گا. آپ کشمور انٹرچینج سے نیچے اترے، کند کوٹ، کشمور، جیکواباد، شکارپور، آپ کو لگے گا آپ 1820 میں آ گئے. اگر کسی ہسٹری کے طالب علم نے دیکھ رہا ہو نا کہ 1820 میں لوگ کیسے رہتے تھے، اب وہ کشمور انٹرچینج سے نیچے اترے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سندھ کے حوالے سے یہ ٹی وی نیوز 1 پہ بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. جہاں تک بات آ گئی علی امین گنڈا پور صاحب کی، دیکھیں جلسہ ہمارا ہے، تو کون میں خام خواہ، یہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. ان کو ایسی فکر لگی ہوئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی جیسے انہوں نے صحیح کہا تھا میں ڈھول اور بارات لاؤں گا. اتنا انتظار تو بھائی وہ لوگ بھی نہیں کرتے جتنی ہم نے ٹائمنگ نوٹ کی ہوئی ہے ان کی، بھائی اتنے بجے چلیں گے، اتنے بجے آئیں گے. اور دیکھیں وہ ڈھول باجوں والی بات پر کتنا اعتراض اٹھا جب میں نے پنجاب کی سینئر منسٹر صاحبہ کی پریس کانفرنس سنی، مریم اورنگزیب کی، تو وہ فرما رہی تھی ہم تو ڈھول کا اور باجوں کا انتظار کرتے رہے. یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. ڈھونڈ رہے ہیں جس بات پر آپ اتنے معترض تھے، آپ خود ہی اس کا انتظار کر رہے تھے، تو ارادے کیا تھے بھائی آپ کے؟ اب میں آپ کو گزارش کر دوں، 12 بجے رات کو آپ ایک پارٹی کو جلسے کی اجازت دیتے ہیں، 12 بجے رات کو، اور اجازت کیا دے رہے ہیں 3 سے 6 تک، اور رات 12 بجے بھی کنفیوژن تھی جلسہ کس جگہ ہوگا کس جگہ نہیں ہوگا. جتنی پنجاب کی ایڈمنسٹریشن تھی، پنجاب کی جتنی پولیس تھی، اور انہوں نے سب سے بڑی تباہی جو کی ہے پی ایم ایل این نے، انہوں نے پنجاب کی پولیس پاکستان بھر میں تمام تر کم وسائل کے باوجود سب سے بہتر پرفارم کرنے والی پولیس تھی. انہوں نے 2-2.5 سال میں اس کو ایسا پولیٹیسائز کیا ہے، وہ سافٹ ٹارگٹ کے علاوہ جیسے پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے نا، وہ انٹرنیشنل میچز میں فارغ ہے اور پی ایس ایل میں بہت بڑے چیمپئن ہے. انہوں نے پنجاب کی پولیس کو بھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم بنا. اچھا ویسے یہ بتائیں، یہ عظمہ بخاری صاحب نے کہا تھا کہ اچھے بچوں کی طرح آپ لوگ سٹیج سے ایک ایک کر کے نیچے اترے، یہ اتنے اچھے بچے بن کر آپ کیسے اتر آئے؟ آپ پہلے بتا دیتے اب اتنے اچھے بچے ہیں آپ کو، تاکہ وہ پہلے ہی اجازتیں مل جاتی 6 بجے، کیا آپ کو رات 10 بجے تک کا بھی ٹائم مل جاتا اگر آپ پہلے بتا دیتے کہ آپ اتنے اچھے بچے ہیں؟ میں علی بھائی ایک چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، انہوں نے پوری کوشش کی. انہوں نے کہا جی یہ جماعت ختم ہو گئی. انہوں نے بہت سارے مطلب سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ لینے میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو اپنے گھر کی لونڈی کی طرح سے استعمال کیا. انہوں نے ہر طرح کوشش کی کہ اس جماعت کو اب ہم نے پیک کر دیا ہے. آپ اللہ کی شان دیکھیں، اسی شہر میں
جہاں عصبہ بخاری صاحبہ بھی کہتی تھی اور ان کے دیگر احباب بھی کہتے تھے اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے، لاؤ لشکر لے کر آئیں گے. بھائی علی امین گنڈا پور صاحب اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا میں اور آپ ہیں. یہ لاہور، پشاور، کوئٹہ سب ہمارے شہر ہیں. ہمیں یہ تفریق کر کے اور اس طرح کی گفتگو کر کے ہم مناسب رویہ ادا نہیں کر رہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑی کوشش کی. ابھی آپ خود تو مثالیں دیتے ہیں کہ جو انہوں نے غصے میں آ کے شیشہ توڑ دیا کسی گاڑی کا. وہ جو ہرڈلز تھی وہ ہیلی کاپٹر سے تو نہیں آ رہے تھے. جب بائی روڈ آئیں گے، میں لاہور شہر میں تھا، میں جلسہ گاہ میں 5:30 بجے پہنچ سکا. یہاں آپ جب یہاں سے گزرتے ہیں فیروزپور روڈ سے اور جیسے ہی آپ یہ ٹریفک بلاک پیکو روڈ پر چلتے ہیں تو ایسے تھا جیسے نو گو ایریا ہو. ہاں بالکل ایسے. میں کھیلدہ صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے سر، یہ جو پچھلے 2 روز سے بات ہو رہی ہے کہ جی جلسہ کامیاب نہیں ہوا، جلسے میں اتنے لوگ نہیں آئے، مقبولیت اب پی ٹی آئی کی وہ نہیں رہی جو کہ پہلے کبھی ہوا کرتی تھی، لیکن اس بات میں بھی تو حقیقت ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک پارٹی نے جلسہ کرنا ہے اور جلسے سے تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 12-13 گھنٹے پہلے اجازت دی گئی ہو ایک ایسے مقام پر جہاں کبھی کوئی جلسہ نہیں ہوا، پھر رستے میں رکاوٹیں، کنٹینرز میں نے تو خود دیکھے نا. لاہور شہر میں اس دن بڑا برا حال تھا، لوگوں کے لیے بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی کہ جہاں جہاں کنٹینرز لگے ہوئے تھے. تو پھر جلسہ کیسے ٹائم سے شروع ہوتا، کیسے ٹائم سے ختم ہوتا؟ جب اجازت دے ہی دی تھی تو ایک دفعہ ان کو کر کے شوق پورا کر کے دکھا دیتے کہ جی کتنے بندے آئے تھے. دیکھیں پہلی بات یہ کہ اب یہ سیاسی جماعت نہیں رہی ہے، یہ ایک فسادی ٹولہ ہے اور ہجوم لے کر آتے ہیں. اور جو 9 مئی میں انہوں نے کچھ کیا ہے اس کے بعد ظاہر انتظامی معاملات ہے، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایک 9 مئی ہو اس ملک میں، انتشار پھیلے اور اس ملک میں جو معیشت ٹھیک ہو رہی ہے وہ معیشت کا پیا دوبارہ رک جائے اور یہ وہ کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر انتظامیہ سب ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتی ہے کہ یہ انہوں نے ماضی میں کیا کیا ہے. ان کو اسلام آباد میں جو اجازت دی گئی، اسلام آباد میں انہوں نے کیا کیا. تو یہ وجہ ہے کہ ان کو ہر اور جو ٹائم جو کہہ رہے ہیں تو یہ نیگوسیشن میں خود طے کر کے گئے نا. اگر ان کو اس کو یہ اعتراض تھا انتظامیہ سے یا وقت پہ اعتراض تھا تو یہ بتا دیتے کہ نہیں ہمیں یہ وقت چاہیے. تو اس وقت یہ جس طرح آپ نے کہا اچھے بچے، بلکہ اچھے بچے اور کان پکڑ کے توبہ توبہ کرنے والے یہ بچے ہیں اور جو مرغا بننے والے یہ بچے ہیں، جیسے مرغا نہیں بنتا ہے اسکولوں میں چھوٹے بچے، اس طرح کے یہ بچے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں خود چیزیں طے کر کے. شرارتی بچے بھی ہیں نا. پھر جو ہے استاد نے مرغا بنایا، مرغا جب تک بنے رہے معافیا مانگتے رہے، جیسے ہی استاد نے کہا چلو ٹھیک ہے اب خیر ہے چلے جاؤ، ساتھ ہی پھر فوراً اپنی شرارت دوبارہ شروع کر دی ہے نا. نہیں استاد تو ان کو مل ہی نہیں رہا، استاد تو ان کے لیے بچا ہی نہیں کوئی، اور ایسے نالائق بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے. مگر یہ سب کچھ از خود کر رہے ہیں کہ بھائی ہم مرغا بھی بننے کے لیے تیار ہیں، ہم توبہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں راستہ دے دو. جس طرح آپ نے کہا نا یہ اصل. اب مجھے بتاؤ بانی پی ٹی آئی نے ان کو کیا کہا کہ کشتیاں جلا کر یہ جلسے میں جانا ہے. تو یہ کشتیاں کہاں چلی گئی اس وزیر اعلیٰ کی اور باقی رہنماؤں کی؟ اور 10 لوگ لے کر ساتھ آئے تھے اور عوام ان کے ساتھ نہیں تھی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے علی ممتاز صاحب، پنجاب کی حکومت نے، پنجاب کے عوام نے، لاہور کے عوام نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو پالیسیز ہیں، جو مہنگائی کا کمی آئی ہے اور جو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی ہے، جو انہوں نے 6-8 مہینوں میں کام کیا ہے، اس پہ اعتماد کا اظہار ہے. اور اب وہ جو عوام ہے وہ اس پرفارمنس کو دیکھ رہی ہے، ان کے انتشار کو نہیں دیکھ رہی ہے. تو میرے کنٹینرز اتنے، میں قادر صاحب کی طرف جانے سے پہلے صرف یہ بتا دیں کنٹینرز کیوں لگا کے رستے کیوں روکے تھے آپ لوگوں نے؟ اجازت دے دی تھی 3 گھنٹے کی تو ان کو ٹھیک سے باری کرنے دیتے 3 گھنٹے. پنجاب حکومت کی یہی کارکردگی ہے علی صاحب، انہوں نے یہی سیکھا ہے صرف سیاسی جماعتوں علی ممتاز صاحب راستے سارے کھلے ہوئے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی کھڑی. اگر سڑک کے سائیڈ میں اگر کنٹینر کھڑا بھی ہے ان کی رکاوٹ کے لیے بالکل نہیں تھا. اور میں آپ کو 10 ویڈیو بتا سکتا ہوں، بھیج سکتا ہوں ابھی اگر آپ آن ایئر کریں، جو آپ کے لاہور کے جرنلسٹ نے بتایا کہ یہ ہم جا رہے ہیں، سڑک کھلی ہوئی ہے، لوگ نہیں ہیں، کارکن نہیں ہیں، کیونکہ عوام نے ان کو مسترد کیا. ہمارا قصور نہیں ہے. آپ نے اب یہ صحافیوں والی کچھ بات کی تو سر صحافی تو آج کل بیچارے اتنے سہمے ہوئے ہوتے ہیں،
ان کو ہلکی سی دبک آپ ہی ان کو کہہ دیں نا فون کر کے کہ کیا کر رہے ہو, تو وہ ساتھ ہی فوراً کچھ اور بات کرنا شروع کر دیں گے. وہ جس بیچارے کی بڑی مثال دی جا رہی ہے, وہ بیچارہ جس ادارے میں کام کر رہا ہے اس کی مجبوری ہے, اس ادارے نے کہا ہے کہ اس طریقے سے کر کے پیش کرو تو کرو. ویسے کسی بھی جلسے کے شروع میں ویڈیوز بنا کے نہیں اپلوڈ کرنی چاہیے جب جلسہ اپنے پیک پر ہوتا ہے, چاہے آپ کا جلسہ ہو. پچھلے سال 21 اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب آئے تھے, میں نے کہا تھا جی تب تک آپ نے نہیں بتانا کہ کتنے لوگ آئے ہیں اور کتنے نہیں, کہ جب تک نواز شریف صاحب خود وہاں پر نہیں پہنچ جاتے تب پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ آئے ہیں. زیادتی ہو جاتی ہے نا, ورنہ کسی بھی جماعت کے ساتھ, آپ کی جماعت کے ساتھ بھی ہو تو زیادتی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں کہ سڑکیں کھلی ہوئی تھی, وہ جو شام تک سارے راستے کھلے ہوئے تھے, کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ان کی نیتوں میں رکاوٹ تھی. قادر مندوخیل صاحب, سائیں جلسہ کراچی میں نہیں تھا, لاہور میں تھا جلسہ. آپ کراچی کی مثالیں دے رہے ہیں کوستانی بھائی, جلسہ لاہور میں تھا, آپ کراچی قادر میں مندوخیل صاحب, یہ جلسے پہ جس طریقے سے اجازت دی گئی تھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, آپ کی گورنمنٹ کا میں نے بھی دیکھا ہے ریسنٹلی, اگر کہیں پہ پنجاب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پنجاب میں یا فیڈرل میں اگر کہیں پہ کوئی غلطی کر رہی ہے, کوئی غلط فیصلے کر رہی ہے, تو آپ کی پارٹی کھل کر تنقید بھی کر رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں کریں, یہ غلط ہے, طریقے کا ٹھیک نہیں ہے. تو کیا یہ جو جلسے کی جس طریقے سے اجازت دی گئی تھی, آپ کی نظر میں ایز اے پولیٹیکل ڈیموکریٹ پارٹی, کیا آپ کی نظر میں یہ طریقہ کا ٹھیک تھا کہ یہ 3 سے 6 ایک کلب کر کے اس کو سینڈوچ بنا کر ٹائم دے دیا جائے کہ اسی کے اندر آپ نے کام کو نپٹانا ہے؟ بس ایک جملہ مجھے ندیم قریشی صاحب کے اوپر کے, کراچی کی شارع فیصل, ندیم قریشی صاحب, میرے خیال میں شارع فیصل کا نام آپ نے سنا ہے, کبھی گئے نہیں ہیں. نہیں, میں یورپ رہتا ہوں, میں یورپ رہتا ہوں, میں کراچی, میں نے کراچی نہیں, میں نے کورنگی, لانڈی سب دیکھا ہے. آپ کے سارے کارنامے پوری قوم دیکھ رہی ہے. کراچی کے لوگ میری بات کو انڈورس کریں گے جو سن رہے ہیں. کراچی کا شارع فیصل آج بھی آپ دیکھیں گے عالمی سٹینڈرڈ کا وہ ایک راستہ ہے جو آئی چندر گڑھ پہ جہاں میرا آفس ہے یہاں تک یہ راستہ آتا ہے, وہ کبھی خراب نہیں ہوا. بھلے پورے کراچی خراب ہو گیا مگر شارع فیصل کبھی خراب, کم سے کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا. سارے وہ فلائی اوور برج بنے ہوئے ہیں, کوئی سگنل نہیں ہے, سگنل فری کوریڈور ہے, بہترین. آپ باقی تنقید کر سکتے ہو باقی چیزوں پہ, اور باقی ویسے میں قادر صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ شارع فیصل کم از کم جو ہے نا وہ بہترین سڑک, ٹھیک ہے نا. اب یہ بات تو مان لیں نا, ندیم قریشی صاحب کی بات تو رد کر دینا. اچھا, نہیں, بات پھر شارع فیصل پہ آ گئی ہے ساری حضور والا. باقی کراچی جو 2 کروڑ کی آبادی کا کراچی ہے اس کو چھوڑ دیا آپ نے. سن لیں قادر صاحب, کشمور, آپ نے میرے کشمور کا جواب نہیں دیا, کندکوٹ کا جواب نہیں دیا, جیکما پاس شکارپور کا جواب نہیں دیا, لاڑکانہ کا جواب, گڑھی شاہو کا جواب نہیں دیا. قادر مندوخیل صاحب کی بات سنیں. بولنے تو آپ بولنے دو گے تو میں جواب دوں گا. دیکھیں, یہ گلہ تو ہمارا ہمیشہ رہا ہے, خاص کر میرا بھائی جو صوبہ ہے بلوچستان میں, وہاں ایک بھی موٹر وے نہیں ہے. ملتان کو 2 موٹر وے لگتے ہیں, اور یقیناً جو آپ روڈ کی بات کریں ملتان سے لاہور, ملتان سے اسلام آباد وایا فیصل آباد, یہ موٹر وے ہے. یہاں جو آپ کشمیر کی بات کریں موٹر وے نہیں ہے, وہ پرانا ہائی وے ہے. اب نہ آپ کی حکومت نے بنایا نہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بنایا, افتتاح ضرور کی ہے لیکن ابھی بنا نہیں. جب بنے گا تو وہ بھی ملتان اور لاہور جیسا موٹر وے بن جائے گا. آپ کا شکوہ اپنی جگہ پہ درست ہے. اب آپ نے جو جلسے کے حوالے سے بات کی ہے, یہ مسلم لیگ نون کو نہیں پتا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. وہ کسی نے کہا نا ڈاکوؤں کے بارے میں ایک ایس ایچ او کی مار ہے, یہاں بھی ایک ایس ایچ او کی مار دے جو انہوں نے لائٹ والوں کو بند کر دو سارے شریفوں کے ساتھ. یہ اگر مسلم لیگ نون کو پتا ہوتا تو وہ رات 2 بجے تک اجازت دے دیتے. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ شریف بچے بن جائیں گے اور آرام سے لائٹ بند ہونے کے بعد ایک ایس ایچ او کی مار ہے اور یہ چلے جائیں گے. لیکن میں یہ کہوں گا آپ کو دوبارہ, ایک ایس ایچ او کی مار نہیں ہے. ان کو اچھی طرح پتا تھا اصل جو بد زبان یا بد کلامی کرتا ہے وہ گنڈاپور صاحب ہے, جو ہمیشہ اس بات کی اور اس کی تربیت ہے اور وہ یہ کرے. اور وہ معاہدے کے تحت وہ لیٹ آیا. آپ نے خود تصدیق کر دی کہ 1-1.5 بجے اسلام آباد سے رونے. آپ مجھے بتاؤ, آپ اپنے کار میں بھی جاؤ گے اسلام آباد سے, آپ کا لاہور تک کتنا راستہ ہے؟ آپ سپیڈ سے بھی جائیں گے 4 گھنٹے سے کم نہیں ہے. تو آپ مجھے بتا دو, جب 4 گھنٹے سے کم نہیں ہے اور راستے میں پھول ہار والی بھی ہوں گے, ٹریفک بھی ہوتے ہیں, 10 چیزیں ہوتے ہیں, اور پھر محترم ندیم قریشی صاحب بتا رہے کہ لاہور جام تھا. یقیناً جام ہوگا. جب آپ نے پورے پاکستان سے پبلک کو بلایا ہے اور وہ ایک جلسہ گاہ کی طرف جا رہے, تو سارے یقیناً کراچی, پشاور, جہاں جہاں جلسہ ہوتا ہے وہ شہر جام ہوتا ہے. وہ آپ کے اپنے لوگوں کی وجہ سے جام ہے, وہ الگ ہے. آپ نے البتہ آپ کے چیف منسٹر نے حسب معمول تھوڑا بہت پانی جلسہ گاہ تک تو نہیں پہنچ سکے, یعنی پہنچ گئے اندھیرے میں, مگر راستے میں اس نے اپنی حرکت دکھا دی ہے کہ میں کس طرح کر سکتا ہوں اپنے کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے, یہ ساری چیزیں. اچھا, اب دوسری بات یہ کہ یہ ساری چیزیں میں سمجھو, آپ نے سندھ کی بات کی ہے,
یقیناً میں دوبارہ کہوں گا آئین کا آرٹیکل 116 یہ کہتا ہے کہ جلسے جلوس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہر سیاسی جماعت, کیا پی ٹی آئی کو آپ سیاسی جماعت تصور کر رہے ہو؟ کیا ان کی حرکات پاکستان کی ایسی کی تیسی کرنے میں, یہاں پہ اداروں کا بیڑا غرق, یہاں جوڈیشری کا گالی گلوچ, یہاں ہر چیز کر کے, کیا اس کو آپ سیاسی اور ایک تربیت والی جماعت کہہ سکتے ہو؟ آپ کی ان کی سابقہ, وہ کہتے ہیں نا, ہم ایز اے وکیل کسی ملزم کی جب آپ وہ کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں سابقہ ریکارڈ ٹھیک ہے, اس سے پہلے نہیں پکڑا گیا. تو کیا اس سے پہلے یہ نہیں پکڑے گئے؟ کیا پیٹرول بم عمران خان صاحب نے خود مانا, اس نے نہیں زمان پاک سے پھینکے گئے. کس کے اوپر؟ ہندوستان کے پولیس کے اوپر نہیں, پاکستان کے پولیس کے اوپر. کیا جے ایچ کیو پہ دھرنا عمران خان صاحب نے نہیں مانا؟ کیوں؟ آپ کے جے ایچ کیو سے کیا؟ کیونکہ جنرل عاصم منیر کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے وہ کیے, آپ نے مانا اپنے منہ سے. اور پھر اس کے بعد آپ کی جو 3 وزیر خزانہ کی آڈیو ٹیپ پکڑی گئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, وہ کیا ملک دشمنی نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ کیا جب بلاول بھٹو صاحب کی لانگ مارچ شروع ہوا, آپ نے پیٹرول 10 اور ڈیزل 10 روپے اور بجلی 5 روپے کم کا آئی ایم ایف کی جو آپ نے معاہدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی نہیں کی, جو آج تک حکومت بھگت رہی. تو یہ ساری چیزیں یہی بتا رہے کہ آپ کا ماضی داغدار ہے, آپ کی کرتوت ٹھیک نہیں ہے, آپ کو کسی طرح سے اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ آپ پورا مشکل کی طرح کام کریں. کرمنلز کی بات کی, سارے آپ کی حرکتیں کرتوت آپ کا ایسی ہے وہ داغدار ہے. ندیم قریشی صاحب, آپ بالکل جیسے یہ اپنے جلسہ آخر میں کیے گنڈپور کے علاوہ, اس طرح شریف بچوں کے طرح جلسے کریں گے, یقیناً ہر شہر میں آپ کو جلسے ملیں گے. لیکن یہ بھی بتا دوں, عدم اعتماد کی تحریک میں آپ نے 58 جلسے کیے. کیا عدم اعتماد تحریک رک گئی؟ کیا عمران خان کے مقدمات رک گئے؟ آج بھی عمران خان ان جلسے جلوس سے نہیں, بلکہ آپ کے وکیلوں کو بولو ٹاک شو چھوڑیے, جا کے مقدمات کریے عدالت میں. آئین بڑا واضح ہے, قانون بڑا واضح ہے. صاحب مجھے بڑی دیر سے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, کہتے ہیں 1 ہفتے کے اندر کیس کا فیصلہ کرو. آپ کا 1.25 سال عمران خان صاحب جیل میں, آپ لوگ ٹی وی پہ بھڑکے مارتے ہو. او بھائی پریکٹیکلی اس غریب کے لیے کام کرو, اس کو جیل سے نکال دو. اس کو جیل سے آپ نکال نہیں رہی ہو, تسلی دے رہے, یہ مولا اجڑ سلطان رائی کی طرح حرکتیں کر رہے ہو. آپ سمجھ رہے ہو کہ عمران خان خوش ہو جائے گا, پبلک خوش آئے گی, لیکن پبلک خوش ضرور ہوگی مگر عمران خان کے کیسز قادر مندوخیل صاحب مجھے ایک وقفہ لینا جی, اور وقفے کے بعد لوٹ کر ہم آئیں گے. تو آتے ہی سب سے پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ مخصوص نشستوں کی بات کریں گے وقفے کے بعد, لیکن اب چونکہ آخر میں جو بات کہی ہے قادر مندوخیل صاحب نے, اس پر ندیم قریشی صاحب سے جواب دینا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے, یا صرف بڑکیں ماری جائیں گی اور بڑکوں کی حد تک معاملہ محدود رکھا جائے گا؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ندیم قریشی صاحب, سب سے پہلے تو اس پر بتا دیجئے کہ عمران خان, جو بھی قادر مندوخیل صاحب نے کہا, آپ کی اپوزیشن سے ہیں, یعنی کہ حکومت میں آپ کی اپوزیشن میں پارٹی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ جلسے ولسے تو کر رہے ہیں, بڑکیں مار رہے ہیں, صرف بڑکیں مار رہے ہیں, یا آپ کا لیڈر اندر ہے ان کی رہائی کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں, پاکستان کا سارا نظام, یہ پہلی حکومت ہے ہسٹری میں جس کا جو ٹارگٹ ہے, جس کی جو ترجیح ہے وہ پبلک ویلفیئر کی بجائے ایک سیاسی جماعت جس نے ان کو 40-45 سالہ جو ان کا اقتدار کا ایک سلسلہ تھا اس سے اتنا دور کر دیا کہ اب یہ فارم 47 کے بجائے کے بغیر اقتدار میں آ ہی نہیں سکتے. جب پوری سرکاری مشینری اس کام پر لگی ہو کہ ایک شخص کو جیل میں رکھنا ہے ہم نے, اور آپ دیکھ لیں جیسی کسی کورٹ سے ضمانت ہوتی ہے, اب قادر مندوخیل صاحب خود بھی ایڈوکیٹ ہیں. اچھا اگر ان کی اور میری کو گفتگو سنے گا, عام آدمی فیصلہ خود کر لے گا بڑھ کے کون لگا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی وکلاء کی ٹیم نے پوری جنگ لڑی ہے, قانونی جنگ لڑی ہے. ہر اس کیس میں انہوں نے پارٹی بنے ہیں, خان صاحب کی ضمانتیں ہوئی ہیں, اور عدالتوں نے بڑا ریلیف دیا ہے. توشہ خانہ کیس آپ سب دیکھ لیں انجام کیا ہوا, وہ جو عبد القادر یونیورسٹی والا کیس تھا اس کو دیکھ لیں, جس کا انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنا اس کو 190 ملین پاؤنڈ, بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ ایک شخص پاکستان میں پہلی بار یونیورسٹی بنانے پر اس پر الزام لگا کہ اس نے یونیورسٹی کیوں بنائی ہے, صوفیزم کی ٹریننگ کیوں دینا چاہتا تھا, اس نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کیوں بنائی ہے, یہ اس کا نام رکھا ہے انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ, وہ 190 ملین پاؤنڈ جو سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے. تو میں مندوخیل صاحب کو بتا دوں, خان صاحب کو اس سسٹم نے, اس گورنمنٹ کے نیکسس نے, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے اپنی بچت کے لیے جیل میں رکھا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اگر آج سڑکوں پر ہے تو وہ اسی لیے وائس اپنی اٹھا رہا ہے کہ آپ یہ ظلم کر رہے ہیں, آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں. معاملے میں بتا دیں آپ کو کیا لگتا ہے, عمل درآمد ہوگا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر عمل درآمد کرے گا؟ اب تو یہ تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا جس میں الیکشن کمیشن کی کارکردگی کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھے ہیں. دیکھیں ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے علی, کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, خود مختار ادارہ ہے, تو وہ صرف اور صرف انتخابات کی انعقاد کی حد تک ہے.
جو ادارہ مالیاتی سپورٹ کے لیے حکومت کا محتاج ہو وہ کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نہیں مان رہا؟ اور میں اب آج کے فیصلہ سازوں کو، آج کے حکمرانوں کو، آج کے مذہب نشینوں کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کے دن نے ماضی بننا ہے۔ آپ جو اس آئین کی تباہی کے درپے ہو گئے نا، خدا نہ کرے یہ آئین تباہ ہو گیا، ہمیں کئی دہائیاں لگیں گی سارے فیز سے نکلنے میں۔ آج بھی ہمارے پاس واحد راستہ نیگوسیشن کا، ٹیبل کا بذریعہ کانسٹیٹیوشن ہے۔ آپ جو یہ اقتدار کی طوالت کے لیے ہر روز ایک نئی قانون سازی کر رہے ہیں، پہلے آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لے آئے ہیں، آپ نے اس پہ فرمایا کہ جی چیف جسٹس صاحب جو آل ان آل ہیں ہم ان کی پاور کو تقسیم کر رہے ہیں، اب آپ چیف جسٹس صاحب کو طاقتور کر رہے ہیں۔ مطلب جو قانون بنتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک نیا قانون پاس کر لیں۔ آپ جیسی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئے، بالخصوص پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئے، اپنے ایم این ایز کو جسٹسز لگا دیں، جسٹس عابد شیر علی، جسٹس مریم اورنگزیب، جسٹس عظما بخاری، یہ کھیل ہی ختم کر دیں۔ کھیلدہ صاحب کو نہیں بنایا جسٹس؟ نہیں، کھیلدہ صاحب بن سکتے ہیں لیکن کھیلدہ صاحب اس جگہ پر ابھی نہیں پہنچے جہاں ان کو پہنچنا چاہیے تھا۔ یہ شریف آدمی ہے بیسیکلی۔ تو میں گزارش کروں بہتر یہ ہے، دو ترامی ملے ہیں، یا تو موجودہ چیف صاحب کو ہمیں ان کی عزت ہے ذاتی طور پہ، ان کے عہدے کا پاس ہے، چونکہ سپریم کورٹ کے جتنے بھی ججز ہیں وہ بڑے آنریبل ہیں ہمارے لیے، لیکن کیا آپ اپنے اس نوجوان کو جو آج ڈیجیٹل دور کا نوجوان ہے، ٹھیک ہے، جو جس کی ہر چیز پر نظر ہے، جو کنسرن ہے پاکستان کے بیٹرز سے، جب وہ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھتا ہے، جب وہ پاکستان کے حالات دیکھتا ہے، آپ اس کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اس ملک کا آئین کھیلدہ صاحب یہ مخصوص نشستوں کے کیس پر عمل درآمد الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا اس میں تو یہ واضح ہے کہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ دیکھیں، تفصیلی فیصلے کے نکات سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ فیصلہ سیاسی ہے، آئین اور قانون کے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تفصیلی فیصلے سے آئینی ابہام دور نہیں ہوئے، نظر ثانی کی اپیلوں کی اہمیت اب بڑھ گئی ہے، کیونکہ جو ہم نے نظر ثانی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، ان کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے۔ تفصیلی فیصلے سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ فیصلہ 8 جج صاحبان کی خواہشات کا اظہار ہے۔ اور جو آپ الیکشن کمیشن کے کہہ رہے ہیں، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، کیا قانون اور اس کا ذکر کیا گیا؟ کسی کے تحت بتایا جائے کس کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا ہے؟ ایک پارٹی جو سنی کاؤنسل بیچاری گئی تھی، اس کی درخواست کو مسترد کیا گیا ہے، کیا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور جو پارٹی ہے نہیں، جو اس کو ریلیف کہہ رہے ہیں کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں، بھائی کس آئین اور قانون کے تحت لکھا تو جائے، چلیں وہ ریویو میں تو پتہ چل جائے گا نا، ریویو آپ کے حق میں آ گیا تو ٹھیک ہے، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن جب تک ریویو نہیں آتا تو پھر تو یہ فیصلہ ہے نا سپریم کورٹ کا، جیسا کہ سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا 2 اپریل 2022 میں کہ بھائی ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کرائیں۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی فیصلہ دیا تھا جب ان کی حکومت تھی کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرایا جائے، تو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں رکھ دیا تھا اس کی بانی پی ٹی آئی نے اس فیصلے کے۔ تو فیصلے میں سمجھتا ہوں جو ریویو پٹیشن ہے ہماری، اس کو جب سنا جائے گا اور ہمیں صرف بتایا جائے کہ یہ کس قانون کے تحت یہ فیصلہ دیا ہے اور کیوں نظر انداز کیا ہے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جنہوں نے جس کو بنائے ہوئے پارلیمنٹ کے قانون کے تحت وہ چلتی ہے، اس کو نظر انداز کیوں کیا گیا ہے اس الیکشن کمیشن کے پورے رول کو؟ ٹھیک، قادر مندوخیل صاحب آپ ماشاءاللہ چونکہ وکیل بھی ہیں اور ان چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا اس پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے، ٹھیک ہے غلط ہے، آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے، آپ اس کو مسترد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن فیصلہ تو ہے۔ دیکھیے ایک جملہ مجھے کہہ دیں، القادر یونیورسٹی کے 490 ملین پاؤنڈ اربوں روپے بن جاتے ہیں۔ ندیم قریشی صاحب بڑی فخر سے کہتے ہیں کہ یہ روحانی یونیورسٹی ہے، اس روحانی مدرسے کو بھی آپ لوگوں نے نہیں چھوڑا، کرپشن کیا ہے۔ نہیں پیسہ کہاں چلا گیا حضور؟ کہاں کرپشن؟ چلیں بتائیں، مندوخیل بھائی معذرت سے بات کاٹ رہا ہوں، اس میں کرپشن کہاں ہوئی ہے؟ القادر یونیورسٹی جو بنی ہے، یونیورسٹی بنی ہے نا، گراؤنڈ پہ موجود ہے، اس میں کرپشن کہاں ہوئی ہے؟ مکمل کرنے دیں قادر صاحب جی۔ سن لیں کرپشن بتائیں۔ آپ کی جو کابینہ میں جو پیش کیے بند لفافہ وہاں سے اپروو کیے، وہ پیسے کدھر گئے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے۔ ہم نے بات مکمل کر لیں پھر اس کے بعد آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ دیکھیں
میں بھی کراچی میں ایک ویلفیئر ٹرسٹ چلا رہا ہوں. ویلفیئر ٹرسٹ کے جو مالک ہوتے ہیں وہ ٹرسٹی کہلاتا ہے, وہ منیجنگ ڈائریکٹر چیئرمین نہیں کہلاتا ہے. اس طرح القادر ٹرسٹ کے جو ٹرسٹی ہے وہ عمران خان صاحب ہے اور ان کی مسز ہے. اور پھر یہ جو پیسے پونڈ کے پیسے آتے, یہ زمین جو کوڑیوں کے دام آپ کے اربوں روپے میں خریدی گئی ہے, وہ سارے پیسے کدھر چلے گئے؟ وہ تو سارے ابھی کابینہ کے وزیر بتا رہے کہ یہ فراڈ کے ذریعے بند لفافہ پیش کر کے کھولنے کی اجازت نہیں دی ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ جو آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی, دیکھیں سپریم کورٹ کی ہمارے لیے بڑے محترم ہے. 8-5 کا جو فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں عوام موجود تھا, اور ابھی سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا, مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کے ریویو موجود ہے, اور ریویو کے ابھی تک اس کی تاریخ نہیں لگی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کھیلداس صاحب نے درست فرمایا, جب یہ فیصلہ آ گیا تو اس فیصلے کے اندر اگر آپ آخری صفحہ پڑھ لیں, میرے پاس پورا ہے 70 پیج کا آخری صفحہ, تو انہوں نے اپنی جو برادر ججز ہے ان کو اتنا بڑا انتخاب کا نشانہ بنایا. وہ کہتے ہیں انہوں نے آئین سے تجاوز کر گیا. خود آپ نے آئین کے آرٹیکل 51 سب کلاس 6 میں لکھا ہوا ہے 3 دن کا ٹائم, آپ نے 15 دن دے دیا, اور آپ نے تجاوز نہیں کیا اور ان 2 ججز نے کی ہے. پھر اس کے بعد ایک صدارتی آرڈیننس آیا, جب وہ کمیٹی ہے جو کیسز لاتے ہیں 3 رکنی, وہ آرڈیننس کہتے ہیں چیف جسٹس نے وہ کمیٹی میں بدل دیا ہے. آج محترم جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بائیکاٹ کیا ہے, اور یہ کام میں مانتا ہی نہیں اس کو. جب تک دوبارہ آپ پرانی بال نہیں کریں گے, بھائی آپ صدر پاکستان کا جو آرڈیننس ہے وہ ایک قانون ہے, اس کو آپ نہیں مانتے, آپ اپنے چیف جسٹس کا فیصلہ نہیں مانتے, اور اپنا فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں. اس پر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اعتراض ہے کوئی چیلنج کر لے, کوئی درخواست گزار جائے اس کو چیلنج کر لے. بائیکاٹ کر دیا. آج اس کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور خط بھی کیا ہے, اس کمیٹی کو خط بھی کیا, جب تک یہ دوبارہ پہلی کمیٹی بحال نہیں ہوگی. بھائی آپ کی کمیٹی صدر پاکستان کی جو آرڈیننس ہے, جو قانون ہے, اس کے تحت چیف جسٹس نے کمیٹی بنائی, آپ اس کو نہیں مانتے ہو, اپنی چیف جسٹس کو نہیں مانتے ہو. صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر ہے, آرڈیننس ہے, قانون ہے, وہ اس کو نہیں مانتے. ٹھیک. تو آپ یہ ساری چیزیں سے, تو یہی آپ کے فیصلے سے سارے جو جھلک آ رہی ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کو نوازنا تھا, آپ نے اپنا غصہ برادر ججز پہ بھی نکالا, آپ نے الیکشن کمیشن پہ بھی نکالا, اور نہ جانے آئندہ چند دنوں میں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کیسے چلے گی. مجھے تو کم سے کم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اسی وجہ سے بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں آئینی عدالت الگ بناؤ تاکہ یہ سیاسی کیس آئینی عدالت سن لے. ٹھیک, یہ وہ ڈیبیٹ ہے کہ جس پر انشاءاللہ ان دا کمنگ ڈیز اور بھی ڈسکشن ہوگی, بیکاز دس میٹر ہیز ناٹ بین سارٹڈ آؤٹ ایز یٹ. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. ہم تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں. ندیم قریشی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ تشریف لائے, قادر مندوخیل صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, کھیلداس صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین, مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.